بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو موضوع ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سیکنڈری ایجوکیشن ان پاکستان، ٹارگیٹس اینڈ اچیومنٹس۔ ثانوی تعلیم کو پاکستان میں مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا رہا ہے۔ کبھی میٹریکولیشن یا میٹرک، جو کہ انگریزی سے موسوم ہے، اس کا مطلب یونیورسٹی میں داخلے کا معیار ہے۔ کبھی میٹریکولیشن اینڈ اسکول لیونگ یعنی MSLC کہا جاتا رہا ہے۔ پاکستان میں ثانوی تعلیمی بورڈز بننے کے بعد یونیورسٹی کی بجائے 10ویں اور 12ویں کا امتحان لینا بورڈ کی ذمہ داری بن گئی ہے۔ تو 9ویں اور 10ویں کو ثانوی، جبکہ 11ویں اور 12ویں کو اعلیٰ ثانوی کا نام دیا گیا، جس کو پہلے FAFSC کہتے تھے، یعنی فیکلٹی آف آرٹس اور فیکلٹی آف سائنس کی بجائے اس کو انٹرمیڈیٹ یعنی متوسط کر دیا گیا۔ ماضی میں انٹر کے امتحانات یونیورسٹی لیتی رہی ہے، لیکن بورڈز کے انڈر آنے کے بعد اعلیٰ ثانوی یعنی ہائر سیکنڈری کا نام دے دیا گیا۔ ابتدا میں میٹرک جامعات میں داخلے کے لیے ایک معیار سمجھا جاتا تھا اور اس کو ایک داخلے کی سند متصور کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹر جو ہے، اس کو اسکول اور جامعہ میں داخلے کا درمیانی مرحلہ کہتے تھے۔ یونیورسٹی کی تعلیم 13ویں سے 16ویں تک، لیکن انٹر کو تقریباً یونیورسٹی ایجوکیشن کا حصہ ہی متصور کیا جاتا رہا ہے، کیونکہ کالجز میں 11ویں سے 16ویں تک کی تعلیم دی جاتی تھی۔ وہی استاد جو لیکچرر کہلاتے تھے وہ انٹر اور ڈگری کلاسز کو پڑھاتے رہے ہیں۔ ان کے تمام انتظامی امور، تنخواہ، سینیورٹی وغیرہ یونیورسٹی کے اساتذہ کے ساتھ مشترک ہوتی رہی ہے۔ 1954 سے اب تک یہ کوشش کی جاتی رہی ہے کہ میٹرک اور ہائر سیکنڈری کو سکولز میں شفٹ کر دیا جائے، لیکن لیکچررز اس کی مخالفت یہ سمجھ کر کرتے رہے ہیں کہ شاید ان کے سٹیٹس میں فرق آ جائے گا۔ سکولز میں ہائر سیکنڈری کی کلاسز کو پڑھانے والے SS کہلاتے ہیں، DPI کالجز، جبکہ DPI سکولز۔ جو DPI کالجز ہیں وہ انٹر کے کالجز کو کنٹرول کرتے ہیں، جبکہ DPI سکولز جو ہیں وہ ہائر سیکنڈری سکولز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ داخلے کی عمر نہم میں داخلہ کے وقت 14 سال، پاس کرنے کی عمر یعنی میٹرک پاس کرنے کی عمر 16 سال رکھی گئی، لیکن عام طور پر 15 سال کی عمر میں بچے میٹرک کر لیتے تھے۔ 1959 میں انٹرمیڈیٹ کی بجائے ثانوی درجہ 4 سالوں پر محیط کی تجویز پیش کی گئی اور بعد ازاں نہم دہم کو ثانوی اور 11ویں 12ویں کو اعلیٰ ثانوی کا نام دیا گیا۔ ان 4 سالوں کی تعلیم میں فرد کو شہری کارکن اور محب وطن شہری بنانے کی، محب وطن شہری کی نشو و نما کرنے کے لیے ایک ذریعہ سمجھا گیا۔ 1959 کی کمیٹی نے تعلیم کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز دی، جس میں بنیادی تعلیم، ثانوی تعلیم اور اعلیٰ جامعاتی تعلیم متصور کی گئی۔ یعنی بنیادی تعلیم جو ہے یہ تقریباً KG سے لے کے 8ویں تک، جبکہ ثانوی تعلیم جو ہے 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں، اور اعلیٰ جامعاتی تعلیم جو ہے وہ BA MA MPhil PhD وغیرہ متصور کیے گئے۔ نور خان کی تعلیمی پالیسی میں 9ویں 10ویں کو اسکول اور 11ویں 12ویں کو کالج کی تعلیم کہا گیا۔ اس حوالے سے 8ویں تک کو بنیادی اور 9ویں 10ویں تک کے اسکول کو ہائی کا درجہ دے دیا گیا۔
ایک علیحدہ نظامت مدارس اور نظم اعلیٰ مدارس اور ضلعی فنڈ کی بھی تجویز پیش کی گئی۔ 1972 میں ثانوی و متوسط الگ مراحل یا درجے قرار دیے گئے۔ تعلیم 10ویں تک مفت قرار دے دی گئی۔ پرائیویٹ اداروں کو قومیہ لیا گیا۔ اساتذہ کی تنخواہ جو ہے وہ سرکاری اساتذہ کے برابر مقرر کر دی گئی اور طلبہ کو پیشہ ورانہ، حرفتی، صنعتی اور زرعی تعلیم کی طرف راغب کیا گیا۔ 1979 کی تعلیمی پالیسی میں ہائی بجائے 3 درجات کے بنیادی، ثانوی و جامعاتی کا فیصلہ دہرایا گیا۔ 4 کی بجائے 3 درجات کا فیصلہ دہرایا گیا۔ کچھ اسکولوں میں 11ویں 12ویں کی کلاسز اور تمام انٹرمیڈیٹ کالجز میں نہم دہم کی کلاسز کے اجراء کی تجویز پیش کی گئی۔ لیکچررز کو آہستہ آہستہ ڈگری کالجز میں شفٹ کیا جائے اور 4 سالہ ثانوی مدارس میں ایک نئے کیڈر کی بھرتی کی جائے جو کہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے نام سے معنون کی گئی۔ انٹر میں پری انجینئرنگ اور پری میڈیکل کے لیے سائنس کے تمام طلباء فزکس، کیمسٹری، بیالوجی اور ریاضی کی تعلیم لازمی طور پر حاصل کریں، لیکن وائے ناکامی اے بسا آرزو کے خاک شدہ۔ قومی تعلیمی پالیسی 1992 میں سابقہ پالیسیوں کا اعادہ کیا گیا، یعنی 3 مراحل میں تقسیم جاری رکھی گئی۔ مزید یہ کہ ہائی اسکول کو 2 اقسام میں تبدیل کیا جائے، یعنی اکیڈمک اور ووکیشنل، یعنی کچھ اسکولز ایسے ہوں جہاں پہ ووکیشنل تعلیم دی جائے اور کچھ ایسے جہاں پہ عام نصاب کی تعلیم دی جائے، یعنی پیشہ ورانہ تعلیم کو بھی اہمیت دی جائے۔ بعد ازاں قومی تعلیمی پالیسی 1998 سے 2010 میں ثانوی تعلیم کے جو اہداف مقرر کیے گئے وہ یہ تھے کہ ہر ضلع میں مثالی یعنی ماڈل اسکول کا قیام کیا جائے جس میں بہت ساری سہولیات دی جائیں، لیبارٹریز ہوں، اچھے ٹیچرز کا وہاں پہ تقرر کیا جائے اور یہاں پہ زیادہ سے زیادہ بہترین سہولیات فراہم کی جائیں۔ ثانوی سطح پر مخصوص پیشہ اور روزگار متعارف کروانا ضروری سمجھا گیا، یعنی ثانوی سطح پر ہی بچوں کے لیے اپنی فیلڈ کے چناؤ کا موقع دے دیا گیا، انتخاب کرنے کا موقع دے دیا گیا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ نصاب پر نظر ثانی کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ نصابی کتب میں تنوع اور ایک کی بجائے کئی قسم کی مضامین کا انتخاب کا حق دیا گیا، یعنی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مختلف مضامین میں سے منتخب کر سکتے ہیں اپنی دلچسپی کے حساب سے۔ ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیم میں مضامین کی ایک جامع فہرست مقرر کی گئی جس میں سے تمام اسٹوڈنٹس کو انتخاب کا حق تھا، یعنی وہ چناؤ کی اجازت تھی، وہ چن سکتے تھے کہ کیا سبجیکٹس پڑھنا چاہتے ہیں۔ بورڈ میں بھرتی جو ہے وہ اہلیت کی بنیاد پر اور امتحانوں کا طریقہ کار بہتر بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ جانچ پڑتال اور تشخیص کے شعبے میں اساتذہ کی پری سروس اور ان سروس ٹریننگ پر زور دیا گیا، یعنی ٹیچرز کو دوران سروس بھی بار بار ریفریشر کورسز کروائے جائیں، جیسے جیسے سلیبس میں چینج آتا ہے اس چینج سے باقاعدہ ٹیچرز کو آگاہ کیا جائے اور ان کی تربیت جاری رکھی جائے۔ ثانوی سطح پر پریکٹیکل ایجوکیشن کا تصور دیا گیا تاکہ کام کر کے سیکھنے کی اہمیت کو دی جا سکے اور اس طرح سے ہنرمند افراد جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پیدا کیے جا سکیں۔ اساتذہ کی بھرتی کے لیے ایجوکیشن سروس کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے، یعنی ٹیچرز جو ہیں وہ باقاعدہ
جیسے پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کر کے دیگر محکموں میں جاتے ہیں، اسی طرح سے اساتذہ بھی تعلیم کے شعبے میں آنے کے لیے پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کریں۔ نجی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی ترغیب دی گئی۔ زیادہ سے زیادہ بہت ساری ڈھیر یونیورسٹیاں عمل میں آ گئیں جو کہ نجی شعبہ نے بنائی ہیں۔ اسی طرح سے غیر ممالک کے ساتھ ایفیلیشن کر کے بھی بہت سے ادارے یہاں پہ بنائے گئے۔ اساتذہ کی تنخواہوں کا بہتر سٹرکچر بنایا جائے تاکہ اساتذہ جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ درمیانی وقت کے لیے ٹیچنگ کے شعبے میں آئیں اور جو ہی ان کو کوئی بہتر موقع ملتا ہے تو کسی دیگر شعبے میں چلے جائیں، اس کی بجائے ان کا سروس سٹرکچر بہتر بنایا جائے اور ان کی تنخواہوں کا سسٹم بہتر بنایا جائے، ان کو باقاعدہ بہتر قسم کے گریڈز دیے جائیں اور اس طرح سے وہ زیادہ دل جمعی سے اپنا کام کر سکیں۔ ضرورت مند طلباء کو تعلیمی کارڈ کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے تاکہ وہ اپنی تعلیمی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ اس حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کچھ پسماندہ اضلاع ایسے ہیں جہاں پہ زیور تعلیم کے نام سے یا مختلف قسم کے نام دیے جاتے ہیں، بچوں کو باقاعدہ مدد فراہم کی جاتی ہے، ان کو ایک اسکالرشپ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی تعلیم اطمینان سے جاری رکھ سکیں۔ سیکنڈری ایجوکیشن کے حوالے سے آپ لوگ اچھی طرح سے اس ٹاپک کو سمجھ گئے ہوں گے اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس بابت ڈسکس کر سکیں گے، کیونکہ اس ڈسکشن نے مختلف پالیسیز کے حوالے سے جو اس کے آبجیکٹیوز سیکنڈری ایجوکیشن کے آبجیکٹیوز متعین کیے گئے اس کے حوالے سے آپ کو معلومات فراہم کی گئی۔ امید ہے آپ لوگوں کا ذہن کافی حد تک کلیئر ہوا ہوگا اور مختلف پالیسیز کے حوالے سے آپ لوگ کلیئر ہو گئے ہوں گے کہ سیکنڈری ایجوکیشن کا آخر کار مقصد کیا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔